دنیا کا عظیم ترین جہاز ٹائٹینک 1900 کی دہائی میں دنیا ایک نئی صنعتی دور میں داخل ہو رہی تھی۔ اس دور میں دوستو ایک برطانوی کمپنی نے اعلان کیا کہ ہم ایک ایسا جہاز تیار کر رہے ہیں جو کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا، اور یوں ہی وجود میں آیا جس کا نام ہے ٹائٹینک۔ ایک دوستو تیرتا ہوا شہر کی طرح، دوستو 882 فٹ لمبا اور 46,000 ٹن وزنی، اور اتنا ہی شاندار کہ جیسے امیر لوگوں کا 5 سٹار ہوٹل۔ مگر چند دن کے بعد اور دوستو سمندر نے اس کے غرور کا جواب دے دیا تھا۔ دوستو یہاں سے ہوتی ہے سفر کی شروعات۔ 10 اپریل 1912 ٹائٹینک پہلی بار انگلینڈ سے امریکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ دوستو جہاز میں 2200 سے زائد لوگ سوار تھے، امیر، غریب، بچے، عورتیں، سب اس میں شامل تھے۔ دوستو جو کپتان تھا اس کا، وہ دنیا کے تجربہ کار لوگوں میں سے ایک تھا۔ ان کے لیے یہ آخری ہی سفر تھا، ریٹائرمنٹ کے پہلے کا وہ آخری جہاز۔ دوستو کسی نے بھی نہیں ایسا سوچا تھا کہ یہ سفر ان کے آخری ہی سفر ہوگا۔ دوستو اب خطرے کی پہلی نشانی کیا تھی؟ دوستو سفر کے دوران کئی جہازوں نے ٹائٹینک کو برفانی تودوں کے بحران کی وارننگ دی تھی، پہلے دے رکھی تھی ان جہازوں نے۔ ریڈیوز پر یہ پیغام آتے رہے، سگنل آتے رہے، ان کو بتایا گیا کہ اپنا رستہ چینج کر لیں، بدل لیں، لیکن کسی نے بھی کسی کا کچھ ہی نہیں سنا گیا اس ٹائم۔ یہاں تک کہ رات کے دن سمندر اتنا پرسکون تھا، دوستو پانی جو ہے آئینے کی طرح بالکل سیدھا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ایسی حالت میں برف کے پہاڑ جو ہیں آسانی سے نظر نہیں آتے تھے، جیسے سمندر کوئی خود ہی راز چھپا رہا ہو۔ اب ٹکر اور خوفناک منٹ جو ہے آپ کو بتاؤں گا میں۔ 14 اپریل کی رات 11:40 پر لائٹ ہاؤس پر کھڑے ہوئے گارڈ نے چیخ چیخ کر کہا کہ آگے برف کا پہاڑ ہے، آگے برف کا پہاڑ ہے۔ چیختا رہا، چلاتا رہا۔ پھر بھی جہاز کے موڑنے کی کوشش بہت ہی کی گئی، مگر دوستو بہت ہی دیر ہو چکی تھی۔ برفانی تودا جہاز کے دائیں طرف سے ٹکرا گیا۔ جیسے ٹکرایا دوستو تو جہاز رگڑ کھاتے کھاتے نیچے تک ہی دراڑیں چھوڑ گیا۔ صرف دوستو 10 سیکنڈ کے اندر اتنا نقصان ہو گیا جس کو کوئی بھی نہیں روک سکا تھا۔ پھر دوستو انجن روم میں پانی بھرنے لگا۔ دوستو لوگوں کے اندر اتنی گھبراہٹ پیدا ہو گئی، گھبراہٹ پھیل گئی، اور حقیقت سامنے آ گئی کہ اب جہاز ڈوب رہا ہے۔ اب دوستو سنیں زندگی اور موت کی جنگ۔ دوستو سب سے بڑا مسئلہ جہاز کے اندر یہ تھا، لائف بوٹس کی کمی تھی۔ دوستو 2200 مسافر کے لیے 1178 لوگوں کی گنجائش، کئی بوٹس چھوڑ کر پانی میں خالی اتار دی گئی۔ دوستو اوپر والے ڈیک پر امیر لوگ شامل تھے اور نیچے والے حصے میں غریب لوگ جو تھے دوستو وہ دروازے والی سائیڈ پھنسے ہوئے تھے، باہر نکلنے کی جگہ تک موجود نہ تھی۔ دوستو ہر طرف چیخیں اور چلا رہے تھے لوگ، اور بھیڑوں کی طرح بھاگ رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کوئی تو دوستو برف والے پانی میں ڈوب کر مر رہے تھے۔ اور اس واقعے کے دوران کچھ لوگوں نے تو موسیقی چلا رکھی تھی کہ لوگوں کے دل کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن کہاں لوگوں کا ویسے ہی ڈر تھا جیسے ان کو پتہ ہی چل گیا کہ اب کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ منظر انسانیت کی تاریخ کا سب سے خطرناک اور خوفناک منظر تھا۔ اب سنیں دوستو آخری گھڑیاں، وہ آخری گھڑیاں کیسی تھی؟ 2:20 پر جہاز درمیان سے بالکل ٹوٹ گیا، 2 حصے ہو گیا، اور ایک سائیڈ اس کی پانی کی طرف اور دوسری سائیڈ بالکل اوپر کی طرف۔